بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از یور ہوسٹ فیصل انصاری فرام شیرشاہ یوتھ کونسل. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا شیرشاہ یوتھ کونسل کی جانب سے, اور اس پروگرام میں فخر شیرشاہ ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا. تو ان ایوارڈز میں سے ایک ایوارڈ صحافت کے حوالے سے تھا جو کہ دیا گیا تھا جناب شہزاد بٹ صاحب کو. تو اس وقت ہم ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سی ای او آف سلامتی نیوز بھی ہیں اور نیشنل پریس کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. سو پلیز ویلکم جناب شہزاد بٹ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو سر میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں ویسے تو بہت کچھ سنا ہے, میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں اور ہماری ٹیم بہت کچھ جانتی ہے, بٹ وی ہیو لمیٹیڈ نالج اباؤٹ دیٹ. سو وی نیڈ ٹو نو فرام یور سائڈ کہ اپنی ہسٹری بتائیے گا کہ آپ نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا, کس طرح سے اس سفر کا آغاز ہوا صحافت کا, اور اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور آگے کہاں تک جانے کا ارادہ ہے. جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا کہ آپ یہاں تشریف لائے میرے پاس. اور سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو فخر شیرشاہ کا ایوارڈ دیا, اس سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. اس کے بعد آپ تمام دوستوں کا, اپنے علاقے کے لوگوں کا, شیرشاہ یوتھ کونسل کا میں شکر گزار ہوں انتہائی دل کی گہرائیوں سے کہ آپ نے ہمیں اس ایوارڈ سے نوازا, اس اعزاز سے نوازا. تھوڑا سا ہوا یہ کہ تھوڑی سی کیٹیگری جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ میں آ گیا. میری جو اصل کیٹیگری تھی وہ تھی سماجی کارکن کی, جس سے مجھے ہمیشہ فخر رہا, جو میری ابتدا ہے. اس کے بعد پھر صحافت. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جو ہے شیرشاہ کالونی میں پیدا ہوا اور یہیں ہم نے جو سرکاری اسکول تھے ان سے تعلیم حاصل کی. الحمدللہ 8ویں تک میں یہاں سے پڑھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں کا امتحان میں نے چاکی واڑہ 2 نمبر پہ ایک اسکول تھا, اور جن کے وہاں کے جو استاد تھے میرے, ان سے میری ابھی کچھ دنوں پہلے تقریباً کوئی 28-30 سال بعد ملاقات ہوئی. تو اس کا بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر چینل پر. تو وہ میرے جو استاد تھے وہ اس وقت جو ہے وہ اسکاؤٹس فیڈریشن کے سیکرٹری بھی ہیں, اور ہم ان سے پڑھا کرتے تھے 9ویں 10ویں. ہم نے اختر میر صاحب, بہت بڑا نام ہے, اس پورے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. تو وہاں سے ہم نے میٹرک کیا میں نے. اس کے بعد پھر میں نے لیاری کالج سے ہی بی ایس سی کا امتحان, بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی, اور پھر کچھ وقت ملا تو میں نے بی اے کی ڈگری بھی حاصل کر لی. اس کے بعد جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں طالب علم ہوا, اور میرا جو شعبہ تھا وہ لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس تھا. تو پہلے میں نے اس میں بیچلر ڈگری حاصل کی, جسے ہم BLIS کہتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا. تو یہ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں آنرز میں بھی اور ماسٹرز میں بھی میری پوزیشن تھی پورے کراچی میں. میں جامعہ کراچی کا پوزیشن ہولڈر ہوں, میری فرسٹ کلاس اور 3rd پوزیشن تھی. اس کے بعد وہیں پر جو جامعہ کراچی کا شعبہ صحافت ہے, اس نے شام میں پہلی مرتبہ, تو بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو, تو شام میں انہوں نے کلاسز کا آغاز شروع کیا. تو وہ ایک بڑا موقع تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو صحافت میں پڑھنا چاہتے تھے. اچھا میرا داخلہ ہو نہیں سکا تھا کیونکہ مارننگ میں جو ہے پرسنٹیج ہائی جاتی تھی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں, میرا لائبریری سائنس میں ہوا. پھر وہاں خیر ہمارا مختصر یہ کہ وہ ہمارے لیے بڑی ایک موقع تھا, تو ہم نے وہاں داخلہ حاصل کیا. تو وہاں ہمیں بڑے بڑے اساتذہ کرام سے پڑھنے کا, جو صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے, ان سے پڑھنے کا موقع ملا, ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اور ہمارا جو اپنا بیچ تھا اسٹوڈنٹس کا, وہ بھی ایسا تھا کہ جس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے جو صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھے, لیکن ان کے پاس یعنی کہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی پیپر کے لحاظ سے. تو وہ پہلا موقع تھا کہ کراچی یونیورسٹی جیسا ادارہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہا تھا. تو بڑے بڑے مایہ ناز اینکر, بڑے بڑے مشہور و معروف اینکر. ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی انگلش نیوز کو افسر منیزہ بصیر, جو کہ نازیہ حسن اور زہیب حسن کی والدہ ہیں, وہ بھی ہماری کلاس فیلو. تو اس طرح اور بہت سے لوگ. تو ہم نے وہاں سے جی جامعہ کراچی کے شعبہ صحافت تعلیم حاصل کی. اس کے بعد فیلڈ میں آیا, میں کچھ اخبارات میں نے کام کیا, کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں نے کام کیا جو بڑی لیڈنگ تھی. اس
उसके बाद फिर अपने कारोबार की तरफ चला गया और फिर ऐसा गया कि 18-19 साल जो है हमने दुकानदारी का काम किया। और दरमियान में शौक़ था तो मैंने एक माहनामे का डिक्लेरेशन लिया और वो निकालता रहा, और उसके बाद से अफरोज़ा किया, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह चंद कुछ सालों से वो वेब टीवी, सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिहाज से उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजी कारकुन का मैंने इसलिए कहा कि मैं जब 11वीं जमात में था और हम लियारी डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त हम 7th की बस में सफ़र किया करते थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त राना अब्दुल कयूम जो ए ब्लॉक में रहते थे, उनका इंतकाल हो गया जवानी में, कैंसर हो गया था उनको। तो हम दोनों क्लास फेलो थे, तो हम बस में 7th में आ रहे थे। तो 7th में आते आते हमने सोचा कि यार हम क्या काम करें, तो हमने 7th की बस में शेरशाह में एक तंजीम की बुनियाद रखी और हमने एक नाम तजवीज़ किया। तो जब आटा मिल के स्टॉप पर हम उतरे तो हमने कहा कि यार ये गुड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक तंजीम बनाते, और हमने वो तंजीम बनाई। और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा था कि शेरशाह में तमाम जो नौजवान थे जो थोड़ा अच्छी सोच रखने वाले, जिस तरह अभी यूथ काउंसिल के हवाले से नौजवान हैं, इस तरह हमारा बड़ा अच्छा एक बन गया। और वो हालात भी उन ज़माने में बड़े अच्छे थे, तो हमने बड़ा काम किया। तो तकरीबन 28-29 साल से मैं इस फील्ड में, बल्कि सहाफ़त भी उसी हवाले से है। यानी सहाफ़त में भी जब मैं गया तो जो सहाफ़ती तंजीमें थीं, जिस तरह सिंध की सतह पे एक सबसे बड़ी जो तंजीम है वो सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसका मैं इस साल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ, बल्कि तकरीबन 3-4 साल से मैं लगातार मुंतखब होता आ रहा हूँ। तो अब एक नेशनल प्रेस क्लब जो है हमारा एक इदारा है, उसका मैं नायब सदर हूँ। तो वहाँ पर भी सोच यही होती है कि यार किस तरह हम किसी की खिदमत कर सकें। तो बस ये सिलसिला जारी सारी है जी। एक छोटे से सफ़र से एक बड़े सफ़र का आगाज़ हुआ। तो सर अब आपका सफ़र कहाँ तक पहुँच चुका है, यानी कि आपने कितने गोल्स अपने अचीव कर लिए हैं, जो कि गोल्स आपने बनाए थे सफ़र स्टार्ट करते हुए? देखें, हमारा समाजी कारकुन हो या सहाफ़ी हो, अच्छा बड़ा बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं इन कामों में, ये आपको बता दूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो काम है वो लोगों को शऊर देना है। तो अब मैंने एक दफ़ा यूथ काउंसिल के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि हमारे यहाँ मसाइल इतने होते हैं कि हम दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मजबूरी होती है, तो कितने मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है जब आप घर से बाहर निकलेंगे और गटर का पानी होगा तो आप किसी को क्या शऊर देंगे, और रास्ता होगा तो आप किसी को शऊर देंगे ना किसी का, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा जिस तरह हमारा काम है अपनी खबर के ज़रिए, वो अखबार से वाबस्ते हैं या चैनल से वाबस्ते हैं, जो है लोगों तक शऊर पहुँचाएँ खबरों के ज़रिए मस्बत चीज़ों को। इसीलिए हमारा जो मोटो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हर खबर तस्दीक के बाद, तहकीक के बाद, मस्बत अंदाज में, ये हमारा मोटो है। तो इस हवाले से जो है हमें शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, ऐसी बात नहीं। आज जब हम पूरा अपना जायज़ा लेते हैं तो बहुत सी जगहों पे अगर तशनगी का एहसास होता है तो बहुत सी जगहों पे बनाने कल भी अल्हम्दुलिल्लाह नसीब होता है कि यार हमने अच्छा किया। और अक्सर जगहों पे देखें आप, अब आप मेरे पास बैठे हैं, ये हमारे शेरशाह यूथ काउंसिल के नौजवान खड़े हैं, तो ये बहुत इज़्ज़त देते हैं। क्यों? काम की वजह से। तो ये भी एक पजीराई है। जब हम देखते हैं कि यार ये हमारे नौजवान हैं, हमारी कदर कर रहे हैं, हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो एक एहसास होता है कि यार हमने अच्छा ही किया है। तो लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरत है, ख़ासकर हमारे मुआशरे में, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उस मुआशरे में। और अगर आप इलाके के हिसाब से बात करें तो जो बस्तियां हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि आप अपने हक़ के साथ साथ सबके हक़ के लिए फ़ाइट करें। हम ये है कि अपने हक़ के लिए फ़ाइट करते हैं और दूसरे को हम पामाल करने के लिए तैयार होते हैं अपने हक़ के लिए। तो बुनियादी तौर पर हमें ये शऊर पैदा करना है कि भाई आप बहशत मुआशरे के हर फ़र्द के जायज़ हक़ के लिए आपने जदोजहद करना है। और सर जैसे कि आपको भी मालूम है इस हवाले से कि शेरशाह यूथ काउंसिल हर शोबे के लिहाज से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है लोगों में अवेयरनेस फैलाने की, क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं, हमारे यहाँ टैलेंट भी बहुत है, सब कुछ है, बस अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट दे डोंट नो अबाउट दैट। तो हमारे जो यूथ है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है।
تو اس کے لیے شیرشاہ یوتھ کونسل تھوڑا بہت جو ہے کوشش کر رہی ہے جتنا بھی اگر ان میں اویئرنیس ہو سکے، جیسے کہ کچھ کورسز وغیرہ جو چل رہے ہیں ان کے ٹیلنٹس کو پروموٹ کرنا، ان سب چیزیں. تو اس کے حوالے سے شیرشاہ یوتھ کونسل کے لیے کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ جی بالکل رائے دیں گے، جب آپ ہمیں کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہوں گے. اور سر دست میں ابتدائی یہ بات کہہ دیتا ہوں، بالکل ابتدائی باتیں ہیں یہ کہ دیکھیں یہ سوشل ورک جو ہے نا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سوشل اینڈ ویلفیئر، ویسے بھی اس ڈپارٹمنٹ کا جو نام بھی ہے وہ سوشل اینڈ ویلفیئر ہے، یعنی سماج اور بہبود. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب سماج کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ بہبود کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ویلفیئر کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو شیرشاہ یوتھ کونسل ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اتنا اچھا ہو کہ یہ سوشل سے نکل کے ویلفیئر کی طرف آ جائے. تو میں اب چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا، جس طرح یہ جو 23 مارچ کا ایک پروگرام کیا، بہترین پروگرام تھا، بہت اچھا پروگرام تھا ہر لحاظ سے. ایک ایکٹیویٹی ہوئی، لوگوں کو موقع ملا، جو ٹیلنٹ تھا اس کو علاقے کو آنے کا موقع ملا. تو لیکن ابھی ہم اس سے آگے بڑھ کے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار ہمارے علاقے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو اگر ہم اس کے گھر تک کھانا مہیا کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر دیں. میں نے ایک مثال دی آپ کو کس طرح صحت کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اب ویلفیئر کی طرف بھی آنا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو ہمیں کمبائن کرنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے سر، اور آپ کی بات کو ہی آگے لے کے جاؤں گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے کچھ پلان کیا ہے کہ رمضان سے کچھ ٹائم پہلے سے ہم لوگ یہ کیمپین شروع کریں گے کہ جو مستحق حضرات ہیں انشاءاللہ ان لوگوں میں جو ہے ہم لوگ راشن تقسیم کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں کوئی رائے؟ ہاں دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، یہ کام الحمدللہ ہم کرتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے. ہمارے یہاں بھی تنظیمی طور پر بھی کرتے ہیں، یعنی صافی لحاظ سے بھی اور علاقے کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ اس میں پلس ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ میسیج دیں لوگوں کو کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آپ سے کوآپریٹ کریں. اور اس کا یہ میری رائے ہوگی کہ آپ افراد کے انتخاب میں انتہائی احتیاط کریں. ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم جب کبھی کوئی پروگرام اس طرح کرنے لگتے ہیں تو ہم وسائل اکٹھے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس میں میرٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس وقت معاشرے کی وہ صورتحال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو مانگے اسے دے دو. آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو پرکھنا چاہیے، کیونکہ مستحق افراد ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، خاص کر اب تو کرونا کی وجہ سے جو سلسلہ چل رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار جو انتہائی مستحق ہے ہم اس تک پہنچیں، ہم اس کے دروازے تک پہنچیں. اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. ہاں کیونکہ ہم ایک تنظیم ہیں، ہم ایک ادارہ ہیں، لہذا ہم نے ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تو اچھا ویسے شرعی طور پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صدقے کے حوالے سے یا خیرات کے حوالے سے جو اسلام کے نقطہ نظر ہے وہ دونوں طرف ہے. الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو تمام مسائل کا احاطہ کرتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بالکل ویلنٹ. لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ترغیب کی نیت سے ان کاموں کی تشہیر کریں. تو اب اس کا آج کل بڑا پچھلے دنوں سوشل میڈیا بڑی بحث چلی ہوئی تھی، اب تم نے تصویر کیوں چھاپ دی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ترغیب بھی تو ہمیں دینی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ کچھ لوگ ہیں یا یہ ایک فرد ہے یا یہ تنظیم ہے، یہ ایک اچھا کام کر رہی ہے، 10 لوگوں کی، 20 لوگوں کی، 50 لوگوں کی مدد کر رہی ہے. تو تم بھی اٹھو یار، تم بھی یہ کام کرو، تم بھی اپنے محلے کے 5-7 لوگوں کی مدد کرو. تو یہ ترغیب کیسے پیدا ہوگی؟ آپ ان کے کام کو دکھائیں گے نا. اور اگر آپ ان پہ پہلے ہی فتویٰ صادر کر دیں گے تم نے تصویر لگا دی، تو تصویر مت لگاؤ. لیکن اس طریقے سے ترغیب کریں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو جس کو آپ دے رہے ہیں، اور آپ کا جو ترغیب کا پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو کہ لوگ اس طرف. یعنی کہ پبلسٹی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے، اور جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ بھی کریں ہماری اس حوالے سے. آپ ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں، ان کی تصویر نہ دیں، آپ ان کی تصویر کو چھپا دیں. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جو کرتے بھی کچھ نہیں ہیں اور فتویٰ فوراً ایسے لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. ابھی تم نے تصویر دے دی، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، 2 روپے دے کے. اچھا وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ساری کام. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان دا اینڈ سر نوجوانوں کے لیے کچھ میسج. یہ نوجوانوں کے لیے تو میسیجز جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. میں شیر شاہ کے حوالے سے خاص کر، اور ویسے اب عمومی طور پر سب کے لیے، کہ نوجوان جو ہے وہ حقیقی تبدیلی کی طرف آئیں.
तो फिर कुछ हो सकेगा। जब तक हम इस पूरे फरसुदा निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, हम कोई नहीं हासिल करते। सब बेकार बातें हैं, सारे नारे जो हैं वो ऐसे खाली खाली हैं। तो हमें तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी, और मैंने उसकी इब्तदा आपको ये बताई कि हमें सबसे पहले उसकी इब्तदा इस बात से करनी पड़ेगी कि यार अगर मेरा कोई राइट है इस सोसाइटी में, तो मेरे साथ रहने वाले दीगर लोगों का भी राइट, जिसे सबसे बेहतर अंदाज में हमारे दीन ने हकूक़ुल इबाद के नाम से मुतारिफ़ करवाया है। हकूक़ुल इबाद क्या हैं? आप दीन इस्लाम को सैंपल ले लें और सबसे पहले आप उनका ख्याल कर लें, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। और थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, और बहुत सारी जो आपने कॉम्प्लीमेंट्स दिए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।